الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مشتمل باتیں بیان ہوتے آ رہی ہیں، اور ہم موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے موافقت کی ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ایک حدیث بیان کی گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 مسئلوں میں اپنے رب سے موافقت کی۔ اس میں ایک بات مقام ابراہیم کی آئی، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو پردے کے حکم دینے کی، اور تیسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ناراض ہوئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم اسی طرح رہو گی تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے تمہیں طلاق دلوا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہترین بیوی عطا کر دے۔ یہ تینوں باتیں قرآن مجید میں آئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت میں تیسرا مسئلہ بدر کے قیدیوں کا ہے، جس کی وضاحت کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے دن جب اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دی اور ان میں سے 70 افراد مارے گئے اور 70 افراد کو قیدی بنا لیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ طلب کیا اور فرمایا، ما ترون فی ہؤلاء الاسریٰ، ان قیدیوں کے بارے میں آپ دونوں کی کیا رائے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے چچا زاد اور قبیلے کے لوگ ہیں، آپ ان سے فدیہ لے لیں جس سے ہمیں ان کافروں پر طاقت حاصل ہو جائے گی، یعنی اس مال سے آئندہ جنگ کی تیاری کرنے میں ہمیں کافی مدد ملے گی، اور شاید اللہ تعالی انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے ہدایت دے دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، ما ترى یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کی قسم میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کی گردنیں اتار دیں، عقیل کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں، وہ اس کی گردن اڑا دیں، میرے فلاں قریبی رشتہ دار کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں، کیونکہ یہ کفر کے سرغنے اور کافروں کے سردار ہیں، یعنی یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور زیادہ سے زیادہ سازشیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور میری رائے کو پسند نہ کیا۔ میں ایک دن بعد آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے آپ اور آپ کے ساتھی ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے رونا آ گیا تو میں بھی روؤں گا، اور اگر رونا نہ آیا تو پھر بھی آپ دونوں کے رونے کے بنا پر رونے کی کوشش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہارے ساتھیوں نے فدیہ قبول کرنے کا مشورہ دیا اور میں نے وہ مشورہ قبول کر لیا، جبکہ ان سب کا عذاب قریبی درخت کے طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس درخت سے بھی زیادہ قریب تک پیش کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔
نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آئے حتیٰ کہ وہ انہیں زمین میں اچھی طرح قتل کر کے کفر کی طاقت کو توڑ دیتا۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو تم نے فدیہ لیا اس پر تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 68 ہے، اور یہ مکمل روایت صحیح مسلم کی 1763 نمبر پر آئی ہوئی۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی رائے کو قبول فرمائی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اس کی واضح تحریم نازل فرمائی، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں آئی ہے اور صححہ الالبانی۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے طریقہ کار کے بارے میں جب مختلف آراء سامنے آئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ نماز کے لیے اذان کہی جائے، پھر اذان کے الفاظ انہیں اور اسی طرح عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کہیں۔ صحیح مسلم کی 377، جامع ترمذی کی 139 نمبر کی 189 نمبر کی حدیث ہے۔ ان تمام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا بڑا تھا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات کبھی قرآن مجید سے بھی ہو جایا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ لیکن آج کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ایسے جلیل القدر صحابی کو جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ایک طبقہ سب و شتم گالی گلوچ کا نشانہ بناتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی بری حرکتوں سے محفوظ رکھے، اور صحابہ کرام کی عزت، ان کا وقار اور ان کا احترام ہماری سینے میں باقی رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔